اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے بارے میں میری وصیت کا ہمیشہ خیال رکھنا، کیونکہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے۔ پسلی میں بھی سب سے زیادہ ٹھیڑا اوپر کا حصہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص اسے بالکل سیدھی کرنے کی کوشش کرے تو انجام کار توڑ کے رہے گا، اور اگر اسے وہ یوں ہی چھوڑ دے گا تو پھر ہمیشہ ٹیڑھی ہی رہ جائے گی۔ بس عورتوں کے بارے میں میری نصیحت مانو، عورتوں سے اچھا سلوک کرو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مرد کا اپنی بیوی کو ہدیہ کرنا اس کی عفت پاک دامنی میں اضافہ کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، کون سی عورت بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ عورت سب سے بہتر ہے کہ جب شوہر اس کی طرف دیکھے تو وہ شوہر کو خوش کر دے، جب شوہر کسی کام کا حکم دے تو بجا آوری کرے، اور شوہر کی مرضی کے خلاف اپنی جان و مال میں تصرف نہ کرے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، عورتوں کی بہترین خصلتیں وہ ہیں جو مردوں کی بدترین صفتیں ہیں: غرور، بزدلی اور کنجوسی۔ اس لیے کہ عورت جب مغرور ہوگی تو وہ کسی کو اپنے نفس پر قابو نہ دے گی، اور کنجوس ہوگی تو اپنے اور شوہر کے مال کی حفاظت کرے گی، اور بزدل ہوگی تو وہ ہر اس چیز سے ڈرے گی جو پیش آئے گی۔ اپنے اصحاب میں سے ایک سے فرمایا، زن و فرزند کی زیادہ فکر میں نہ رہو، اس لیے کہ اگر وہ دوستان خدا ہے تو خدا اپنے دوستوں کو برباد نہ ہونے دے گا، اور اگر دشمنان خدا ہے تو تمہیں دشمنان خدا کی فکروں اور دھندوں میں پڑنے سے مطلب ہی کیا؟ فرمایا، عورت کو اس کے ذاتی امور کے علاوہ دوسرے اختیارات نہ سونپو، کیونکہ عورت ایک پھول ہے، وہ کار فرما و حکمران نہیں ہے۔ فرمان امام جعفر صادق علیہ السلام ہے، حیا کے 10 حصے ہیں، 9 حصے خواتین کے اندر ہیں اور 1 حصہ مردوں کے اندر رکھا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، عورت کا شوہر پہ حق یہ ہے کہ اس کی شکم پوری کرے، اسے کپڑا پہنائے، اور اگر اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو اسے معاف کرے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، عورت سراپا برائی ہے، اور سب سے بڑی برائی اس میں یہ ہے کہ اس کے بغیر چارہ نہیں۔ عورتوں کے ساتھ اچھی طرح سے زندگی بسر کرو، اگر وہ تمہیں ناپسند ہو تو ممکن ہے کہ تمہیں ایک چیز پسند نہ آئے، مگر اللہ نے اس میں بہت کچھ بلائی رکھی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پروردگار ہمیں سیرت نبوی اور فرامین معصومین علیہ السلام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔